سورہ مزمل مکی صورت ہے. ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 73 ہے. قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 3 ہے. اس میں 20 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں. 285 کلمات ہیں. 838 حروف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. یا ایہا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے. اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے خلیفہ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ تفسیر خزائن العرفان میں اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یعنی اپنے کپڑوں سے لپٹنے والے. اس کے شان نزول میں کئی اقوال ہیں. بعض مفسرین نے کہا کہ ابتدائے زمانہ وحی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف سے اپنے کپڑوں میں لپٹ جاتے تھے. ایسی حالت میں آپ کو حضرت جبریل نے یا ایہا المزمل کہہ کر ندا کی. ایک قول یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر شریف میں لپٹے ہوئے آرام فرما رکھے تھے. اس حالت میں آپ کو ندا کی گئی یا ایہا المزمل. بہرحال یہ ندا بتاتی ہے کہ محبوب کی ہر ادا پیاری ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ردائے نبوت اور چادر رسالت کے حامل و لائق. یا ایہا المزمل کے لفظی معنی ہے اپنے کپڑوں سے لپٹنے والے، چادر میں لپٹنے والے. تو حضرت صدر الافاضل آخر میں لکھتے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے نبوت کی چادر، رسالت کی چادر کے حامل، رسالت کی چادر اوڑھنے والے. قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام فرمائیے سوا کچھ رات کے. یعنی نماز اور عبادت کے ساتھ قیام کریں. تھوڑا حصہ آرام کے لیے ہو، باقی رات عبادت میں گزاریے. اب وہ باقی کتنی ہے اس کی تفصیل آگے ارشاد فرمائی جاتی ہے. نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے کچھ کم کیجیے، او زد علیہ، یا اس پر کچھ بڑھا دیجیے. مراد یہ کہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے آدھی رات سے کم قیام کریں یا آدھی رات کے برابر قیام کریں یا اس سے زیادہ قیام کریں. مراد اس قیام سے تہجد ہے جو ابتدائی اسلام میں واجب تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ اسلام کی ابتدا میں تہجد پڑھنا فرض تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رات کو قیام فرماتے، اور یہ لوگ نہ جانتے کہ تہائی رات یا آدھی رات یا 2/3 رات کب ہوئی. تو وہ تمام رات قیام میں رہتے اور صبح تک نمازیں پڑھتے، اس اندیشے سے کہ جو قیام کی مقدار واجب ہے کہیں قیام اس واجب سے کم نہ ہو جائے. یہاں تک کہ ان حضرات کے پاؤں سوج جاتے تھے. پھر یہ حکم 1 سال کے بعد منسوخ ہو گیا، اور اس کو منسوخ کرنے والی جو آیت ہے وہ اسی صورت میں ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. یعنی وقوف کی رعایت کر کے پڑھو، جہاں ٹھہرنا ہے وہاں ٹھہرا جائے، اور مخارج کو ادا کرنے کے ساتھ پڑھو، صحیح تلفظ کے ساتھ. حروف کو مخارج کے ساتھ
تابع امکان صحیح ادا کرنا نماز میں فرض ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ان قریب ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالیں گے، یعنی نہایت جلیل اور باعظمت بات آپ پر ڈالیں گے، مراد اس سے قرآن مجید ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ معنی یہ ہے کہ ہم آپ پر قرآن نازل فرمائیں گے جس میں کئی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، کئی چیزوں سے روکا گیا ہے، اور جس میں بہت مشقتوں کا حکم ہے، جس میں اوامر، نواہی اور تکالیف شاقہ ہیں جو مکلفین پر بھاری ہوں گے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔ یعنی سونے کے بعد رات کو عبادت کے لیے اٹھنا یہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے دن کی نماز کے مقابلے میں۔ یہ نماز پڑھنا نفس پر بہت زیادہ بھاری ہے، اور جو چیز نفس پر بھاری ہو اس سے درجات زیادہ بلند ہوتے ہیں۔ وہ اقوام قیلا، اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے کیونکہ وہ وقت سکون اور اطمینان کا ہے، شور شرابہ ہوتا نہیں ہے، مکمل اخلاص، کامل و تام اخلاص ہوتا ہے، نمود و نمائش، دکھلاوا اس کا موقع نہیں ہوتا۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک دن میں تو آپ کو بہت سے کام ہیں، رات کا وقت عبادت کے لیے خوب فراغت کا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کا نام یاد کیجئے۔ رات و دن کے تمام اوقات میں تسبیح، تحلیل، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، نماز، تلاوت قرآن شریف، علم کا درس وغیرہ کے ساتھ اللہ کو یاد کیجئے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنی تلاوت، اپنی قرآت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہیں۔ یعنی عبادت میں انقطاع کی صفت ہو، جب انسان عبادت کرے تو ہر ایک سے وہ قطع تعلق ہو جائے۔ عبادت میں انقطاع کی صفت ہو کہ دل اللہ تعالی کے سوا اور کسی کی طرف مشغول نہ ہو، سب علاقہ قطع ہو جائے، ختم ہو جائیں، اللہ ہی کی طرف انسان کی توجہ رہے۔ اللہ ہمیں تہجد بھی نصیب فرمائے، رات کو لمبے لمبے قیام بھی نصیب فرمائے، اخلاص بھی عطا فرمائے، اور عبادت میں ہمیں ایسی توجہ بھی نصیب فرمائے۔ رب المشرق والمغرب، وہ مشرق کا رب اور مغرب کا رب ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فاتخذہ وکیلا، تو آپ اسی کو اپنا کارساز بنائیے اور اپنے کام اسی کی طرف تفویض کیجئے، اسی کے سپرد کر دیجئے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے اور اللہ کے حکم کے مطابق ظاہری جو اسباب ہیں اسے اختیار کرے، کوشش ضرور کرے، لیکن دل میں توجہ یہ ہو کہ میں اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر چکا ہوں، اللہ تعالی میرے لیے بہتر راستہ نکالے گا اور میری ہر مشکل انشاءاللہ آسان ہوگی۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اور کافروں کی باتوں پر صبر فرمائیے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دیجئے۔ وَهَذَا مَنْسُوخٌ بِآیَةِ الْقِتَالِ، فرمایا گیا کہ یہ آیت جہاد کی آیت سے منسوخ ہو گئی، چونکہ یہ آیت مکی ہے، ہجرت سے پہلے جہاد کی اجازت نہ تھی، تو فرمایا کافروں کو اچھی طرح چھوڑ دیجئے۔ لیکن پھر مدنی زندگی میں جہاد کا حکم آیا
اور حکم دیا گیا کہ کافروں سے قتال کریں. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اور مجھ پر چھوڑ دیجئے ان جھٹلانے والے مالداروں کو. وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور انہیں تھوڑی مہلت دیں میدان بدر تک، بدر کے معرکے تک یا قیامت کے دن تک. تو آپ انہیں مہلت دیں، میں انہیں سزا دوں گا. تو میدان بدر میں کافر ذلیل ہوئے اور آخرت میں ان کے لیے شدید عذاب ہے. ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے. آخرت میں کافروں کے لیے آگ کی زنجیریں، بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور گلے میں پھنستا کھانا، ایسا کھانا ہے جو گلے میں پھنس جائے گا. کانٹے دار زقوم وہ کھائیں گے. وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور دردناک عذاب، ان کے لیے دردناک عذاب ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا. یوم ترجف الارض والجبال، جس دن تھر تھرائیں گے زمین اور پہاڑ، وہ قیامت کا دن ہوگا. زمین بھی کانپے گی، پہاڑ بھی کانپیں گے. وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور پہاڑ ہو جائیں گے ریتے کا ٹیلا بہتا ہوا. یعنی ایسا محسوس ہوگا یہ پہاڑ نہیں بلکہ ایک ریت کا ٹیلا ہے، اور اس کے اوپر کوئی بچہ چڑھ جائے تو کیسا وہ ریت نیچے کی طرف بہنے لگتی ہے. اس طرح پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے. سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شاہدن علیکم، کہ تم پر حاضر ناظر ہیں، تم پر گواہ ہیں. مومن کے ایمان کو جانتے ہیں اور کافر کے کفر کو جانتے ہیں. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. فعصى فرعون الرسول، تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا. فأخذناه أخذا وبيلا، تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا. فكيف تتقون ان كفرتم، پھر کیسے بچو گے اگر تم کفر کرو. یعنی اے کافروں، اگر تم نے دنیا میں کفر ہی کو اختیار کیا اور کفر ہی پر تم مرے تو بتاؤ اللہ کے عذاب سے تم کیسے بچو گے. یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. یعنی قیامت کے دن تم اللہ کے عذاب سے کیسے بچو گے؟ وہ دن جو نہایت ہولناک ہوگا اور اپنے شدت دہشت سے، اپنی ہولناکی سے بچوں کو بوڑھا کر دے گا. السماء منفطر بہ، آسمان اس کے صدمے سے پھٹ جائے گا. کان وعدہ مفعولا، اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا ہے، اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہوگا. ان ہذہ تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے، ایمان اختیار کر کے، عبادت اختیار کر کے، جو چاہے رب کا قرب حاصل کرنا چاہے وہ کرے. سورہ مزمل کا پہلا رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے. اللہ اللہ اللہ